بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ثم ذكر في الأشباه أما العادة إنما تعتبر إذا اضطردت أو غلبت، ولذا قالوا في البيع لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه. وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص. ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة، كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة، مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ چل رہا تھا عرف کا، اور بتا تھا کہ والعرف لہو اعتبار، عرف کا بھی شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے. اس وجہ سے عرف کے بدلنے کی وجہ سے مسائل اور احکام میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر بتایا کہ عرف کسے کہتے ہیں، تو اس عرف کی تعریف بتائی کہ جو لوگوں کے قلوب میں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی اکراہ کے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے مطابق وہ سمجھنے لگے، اس کے مطابق وہ عمل کرنے لگے، تو گویا کہ وہ وہاں کا عرف ہوگا. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عرف جو ہو وہ مشائخ اور جن کے قلوب پاکیزہ ہے، دنیا دار نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دلوں میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہو، اس کا اعتبار کیا جائے گا. فاسقین فاجرین اگر کسی چیز کو پسند کرنے لگے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو اس عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بتایا کہ بہت سارے فقہا جو ہیں ان کی تم مسائل کو دیکھو گے، ان کے تم باتوں کو دیکھو گے، تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے کا جو عرف ہوگا اور اسی عرف کو انہوں نے معتبر مان کر عرف کے مطابق انہوں نے کیا ہے اس بات کو درست قرار دیا ہے. عرف کے سلسلے میں ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ نص کے خلاف نہ ہو. اگر نص کے خلاف اگر کسی نے معتبر مان لیا یا نص کے خلاف اگر کسی چیز کو پسند کر لیا تو اس عرف کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جس کی مثلاً آج کل جو ہے داڑھی مونڈانا ہے. اب داڑھی مونڈانا ہر ایک نے پسند کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک آدمی کرا رہا ہے، مسلمان بھی گئے مسلم بھی، تو پھر اس صورت میں کام کر کے عرف ہی ہو گیا. اس وجہ سے کیا ہے داڑھی مونڈاؤ، تو کیونکہ یہ داڑھی مونڈانا نص کے خلاف ہے، اس وجہ سے نص کے خلاف پر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثیر من الاحکام التی نص علیہ المجتہد صاحب مذہب نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں انہوں نے اپنے عرف کا اعتبار کیا ہے. اس وجہ سے جہاں عرف میں تبدیلی آ جائے گی تو حکم میں بھی تبدیلی آ جائے گی. لذا حکم علیہ قد یدارو بنا علی ما کان فی عرفہ و زمانے، اپنے اپنے زمانے کے عرف کے اعتبار سے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اس کے احکام کو وقت تغیرت بتغیر الازمان، اور اسی طریقے سے جب زمانہ بدل جائے گا، حالات بدل جائے گی، عرف بدل جائے گا تو مسائل وغیرہ بھی بدل جائیں گے. اور عمومی ضرورت ہے کما قدمناہ من افتاء المتاخرین بجواز استجار علی تعلیم القرآن. اور مثال انہوں نے ذکر کی کہ ہم پہلے بتائے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 200 سال تک یہ مسئلہ تھا کہ تعلیم کے اوپر تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھا کر، قرآن پاک کو سمجھا کر، یا کیا ہے حدیث پاک کو پڑھا کر، یا حدیث پاک کے پڑھنے میں، یا کیا ہے ناظرہ قرآن پاک کے مکاتب وغیرہ کی جو تعلیم ہے
اس تعلیم کو تعلیم دے کر تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، سمجھ میں؟ اور یہ ہمارے متقدمین جتنے بھی فقہا ہیں وہ سب نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کو کیا ہے، دین کو بیچ کر دنیا خریدنے کے معنی اس کو شمار کیا ہے۔ لیکن پھر جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب بعد کا دور آنا شروع ہوا، اور اس وقت کیا ہے، ملوکیت اور بادشاہت آ گئی، اور بادشاہ نے جو سمجھا کہ جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں سب میرے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے تعلیم کے اوپر اور تذکیر کے اوپر، یا اس طریقے سے دین کی خدمت میں کرنے والوں کی جو پہلے معاونت کی جاتی تھی، مدد کی جاتی تھی، ان کو جو دیا جاتا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا۔ تو اب مشکل پیدا ہو گئی، جس طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی دین کے کام میں لگے گا اور اس کو کہیں سے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملے گی، کہیں سے کوئی اعانت وغیرہ نہیں ہوگی، تو پھر اس صورت میں وہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اپنے متعلقین کی زندگی، اپنے بچے ہیں ان کی زندگی کیسے گزارے گا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اگر وہ زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ محنت کرے گا، تجارت کرے گا، معاملات کرے گا، اور اس صورت میں وہ پڑھنے کا سلسلہ نہیں کر سکے گا، اور اس صورت میں دین کا ضیاع لازم آئے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہ حالات بدل گئے ہیں۔ اس حالات کے بدل جانے کی وجہ سے اب اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کام کے چھوڑنے پر کیا ہے، دین کا ضیاع لازم آئے گا، دین کا برباد ہونا لازم آ جائے گا، تو پھر اس صورت میں ایسے کام کے کرنے پر اس کو تنخواہ لینا جائز ہوگا۔ مثلا امامت چھوڑ دی، اذان چھوڑ دیا، تو پھر اس صورت میں دین کا ضیاع لازم آئے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ہے اس سلسلے میں، لہذا متاخرین نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اگر اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا تو وہ متقدمین اگر اس وقت موجود ہوتے اور اس وقت کی حالات کو وہ دیکھتے تو وہ بھی خود ایسا ہی فتویٰ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے، عرف کے بدلنے کی وجہ سے احکامات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ بجواز الاستیجار علی تعلیم القرآن و عدم الاکتفاء بظاہر العدالت۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے بتایا تھا ظاہر العدالت کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ خیر القرون تھا، اس وجہ سے آدمی جیسا ظاہر ہوتا تھا ویسا باطن ہوتا تھا، ایسا باطن ہوتا تھا ویسا ہی ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ بہت سارے گنڈے بھی اور بہت سارے چالاک لوگ بھی کیا ہے، شکل بنا لیتے ہیں، علماء کی شکل بناتے ہیں، متقیوں کی۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر بھی اگر کوئی دیندار نظر آئے پھر بھی اس صورت میں اس کی عدالت کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ نیک اور متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ ما ان ذلک مخالف لما نص علیہ ابو حنیفہ تھا ومن ذلک تحقق الاکراہ۔ اب عرف کی وجہ سے احکامات میں تغیر واقع ہوتا ہے، اور عرف کی وجہ سے احکامات میں تغیر ہو جائے گا، جیسا عرف بدلے گا ویسا حکم بدلتا جائے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، سمجھ میں آنے؟ اور اس کے پہلے انہوں نے مثال بیان کی تھی، وہ مثال بھی تمہارے سامنے ذکر کر دی، اور آگے تمہارے سامنے مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عرف کی وجہ سے، حالات کے بدلنے کی وجہ سے احکامات میں تغیر واقع ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اور انہی میں سے یہ بتایا کہ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا تو ہر ایک آدمی کو اختیار حاصل تھا کہ وہ حاکم کے پاس جا کر وہ مقدمہ دائر کرتا، حاکم کے پاس جا کر مدد طلب کرتا کہ اس نے مجھ کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس صورت میں کیا ہے، مجھ پر اکراہ کیا جا رہا ہے، مجھ پر زبردستی کی جا رہی ہے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کے ظلموں کو روک دے گا، وہ بتا دے گا، روک لے گا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کیا ہے کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے اوپر حاکم موجود ہے، اس وجہ سے حاکم میں موجود ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اکراہ کا احکام طاری نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر جب دور آیا اور پیچھے دور چلا گیا تو اس صورت میں حاکم تو اب بھی موجود ہے، کورٹ اب بھی موجود ہے، لیکن حاکم یا کورٹ یا پولیس یا جو کچھ بھی ہے وہ سارے ایسے حرامی ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ پیسے دے دو اور اپنے فیور میں کر لو تو وہ فیور میں ہو جاتے ہیں،
اس وجہ سے اب اگر تم کہو کہ حاکم کے ہوتے ہوئے پولیس کے ہوتے ہوئے کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا اور یہ کہے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور میں نے زبردستی یہ کہہ دیا ہے تو معتبر نہیں مانا جائے گا. مسئلہ تو یہ تھا. لیکن اب حالت یہ آ گئی ہے کہ ابھی صورت میں جو بھی حاکم ہے یا جو بھی بڑا ہے اس کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے اگر کوئی کہے کہ اس نے مجھ پر زبردستی کی تھی, اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور زبردستی میں نے یہ بات کہی ہے, اس وجہ سے اس میرے بات کا اعتبار نہ کیا جائے, یہ عرف کی وجہ سے حکم بدل جائے گا. ومن ذلك تحقق الإكراه من غير سلطان مع مخالفته لقول الإمام بناء على أن ما كان في أصله أن غیر السلطان. امام صاحب کے زمانے میں تو بادشاہ کے علاوہ کوئی دوسرے کے اوپر زبردستی کر ہی نہیں سکتا تھا, اور اگر کرتا تو بادشاہ سے مدد طلب کی جا سکتی تھی. لیکن اب تو حالت یہ آ گئی کہ بادشاہ ہی خود ظالم بن گیا اور بادشاہ کے خلاف کس کے اوپر حکم کریں گے, اور جو دوسرے حضرات ہیں بادشاہ سے نیچے کے وہ بھی اسی طریقے سے کیا ہے لالچی ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ما كان في أصله أن غير السلطان لا يمكن الإكراه ثم قصر الفساد, پھر فساد کی زیادتی ہو گئی, فصار يتحقق الإكراه, بس اکراہ کا تحقق ہو جائے گا بادشاہ کے علاوہ دوسروں سے بھی. فقال محمد باعتبارہ وافتى به المتأخرون, اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے عرف کی وجہ سے کہا کہ اکراہ صرف بادشاہی سے ہوتا ہے اور بادشاہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اکراہ اور زبردستی نہیں ہوتی. یہ جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ ختم ہو گیا حالت کے بدلنے کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ بادشاہ کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں وہ بھی زبردستی کر سکتے ہیں. اور افتى به المتأخرون. ومن ذلك تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناء على ما كان في عصره أن غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثم كسر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره, فقال محمد باعتباره وأفتى به المتأخرون. ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر دون المتسبب, ولكن أفتوا بضمانه زجرا لفساد الزمان بل أفتوا بقتله زمن الفترة. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ کسی چیز کے واقع ہونے کے لیے وہی سبب ہے لیکن اس کے سبب بننے کی وجہ سے وہ سبب ہوا ہے تو بھی اس صورت میں متسبب کو بھی اعتبار کیا جائے گا. مثلا کیا ہے, کسی آدمی نے کسی کو دھکا دے دیا اور اس دھکے کی وجہ سے وہ گر رہا تھا, اس نے کسی دوسرے کو دھکا دے دیا اور اس کی وجہ سے کسی آدمی کا کوئی نقصان ہو گیا, تو اب ضمان واجب ہوگا یا ضمان واجب نہیں ہوگا؟ وہ تو کہے گا نا کہ میں تو جان بوجھ کر دھکا نہیں مارا, تو کہا لیکن چونکہ فساد زمان ہے اس وجہ سے. ومن ذالک ضامن ہونا سعی کا مخالفتی لقاعدۃ المذہب زمان جو واجب ہوگا وہ مباشر کے اوپر واجب ہوگا, جو سبب بن رہا ہے اس سبب کے اوپر واجب نہیں ہوگا. جس نے کیا ہے اس کے اوپر زمان واجب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ سبب بنا ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا. قانون اور قاعدہ تو یہ ہے, لیکن افتو بزمان ہی, لیکن آج کل اس کو جو ہے اس کے اوپر بھی زمان واجب ہو جائے گا جزرن لفساد زمانے بل افتو بقتل زمن الفطرہ. جی. ومنه تضمین الأجیر المشترک. اجیر مشترک, اجیر من اجارہ میں بعض میں آدمی مشترک کہ چلو ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں, تم بھی یہ کام کرو ہم بھی یہ کام کرو, تو اس صورت میں ضمان واجب ہوا, کسی پر نقصان ہوگا. یہ اجارے کا مسئلہ ہے. اور تم نے سنا ہوگا کہ دو آدمی مل گئے اور انہوں نے کہا چلو ہم دونوں مل کر تجارت کرتے ہیں, تم بھی تجارت کرو میں بھی تجارت کروں, جو نفع ہوگا ہمارے درمیان برابر ہوگا. اب ایک نے تو کیلے کی تجارت شروع کی اور دوسرے نے کیا ہے آم کی تجارت شروع کی. اب آم کی تجارت والے کو خسارہ ہو گیا, سمجھ میں آ گیا. اجیر مشترک ہے, الگ الگ نہیں ہے, دونوں بھاگیدار ہیں, پارٹنر ہے, سمجھ میں. ایک کو نقصان ہو گیا, اب اس کو جب نقصان ہو گیا ہے آم والے کو, تو یہ کہے کہ بھائی میرے تجارت میں تو نقصان نہیں ہوا, تیری تجارت میں نقصان ہوا, اس وجہ سے تو جانے نہ. اب کیا ہے چونکہ ہم دونوں مشترک ہیں, اس مشترک کی وجہ سے اگر میرے حصے میں نقصان نہیں ہوا ہے, تیرے حصے میں نقصان ہوا ہے, لیکن وہ نقصان ہمارے دونوں کا ہی قرار دیا جائے گا.
اور انہی میں سے تضمین و اجیر المشرک ہوگا. جی. وقولهم إن الوصي ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا. اسی طریقے سے اگر کوئی یتیم ہے، مثلا کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے نابالغ لڑکا چھوڑا ہے، وہ یتیم ہے. اب اس کا چچا جو ہے، یتیم کا جو مال ہے، اس یتیم کے مال سے تجارت کرنا چاہتا ہے تاکہ کیا ہے بچے کے مال میں فائدہ ہو. تو اب یہ تجارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بتایا کہ اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ لالچو زمانہ آ گیا. سمجھ میں آنے اس وجہ سے اگر منافع ہوگا تو وہ ٹھیک رہے گا، لیکن منافع نہیں ہوگا تو معاملہ مشکل ہوگا. تو اس وجہ سے چونکہ لوگوں کے حالات خراب ہو گئے ہیں، لوگوں میں مال کی محبت زیادہ آ گئی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی وصی اگر یتیم کے مال میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جی. وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور. اسی طریقے سے اجارے کے مسائل میں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کرائے پر رکھتا ہے، سمجھنا، یا اجارے پر لیتا ہے، کوئی گھر وغیرہ اجارے پر لیتا ہے، تو اس صورت میں صرف 1 سال کے لیے ہی اجارے پر لینا درست ہے. ہاں، زمین ہے، اس زمین کے لیے مثلا کیا ہے، گنا بونے کے لیے اس نے زمین اجارے پر لی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں 1 سال یا 2 سال تک وہ گنے وغیرہ کا مسئلہ ہوگا. اس وجہ سے 1 سال کے اجارے میں وہ اس کا گنا کا کام پورا نہیں ہوگا. اس لیے زمین میں کم سے زیادہ 3 سال کے لیے اجارے پر دینا درست ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں. یہاں کا مسئلہ کیا ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں انڈیا کا تو مسئلہ جو ہے کہ اگر کسی نے گھر کرائے پر لیا، سمجھ میں، اور اب وہ اس کا قابض ہو گیا، رہے اس کا گھر، اس وجہ سے اب وہ کیا کرتا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور جب وہ 1 سال 2 سال 3 سال تک اگر رہے گا تو پھر اس ملکیت کا ہی وہ دعویٰ کر دے گا. اس وجہ سے جو وقف وغیرہ کے جو مکانات ہیں، وقف وغیرہ کی جو زمینیں ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کے لیے وہ اس کو اجارے پر نہ دے. 1 سال کے بعد اجارہ نئے سر سے، پھر چاہے اسی کو دینا ہے تو دیتا رہے، لیکن بدلتا رہے وہ، تاکہ وہ قابض نہ ہو جائے. اور اگر زمین ہے تو زمین میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض مرتبہ 1 سال میں معاملہ پورا نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. اس وجہ سے زیادہ زمین میں 3 سال تک کی اجازت ہے کہ ایک ہی ساتھ میں 3 سال تک تم دے سکو. اگر ایسا نہیں کیا اور وہ وقف کی زمین، مثلا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوئی ہے، وقف کی زمین ضائع ہو گئی، سامنے والے نے قبضہ کر لیا، تو اس کا ضمان متولی پر آئے گا کہ تو نے کیسا کام کیا، کیوں کہ جس کی وجہ سے یہ زمین تمہارے کنٹرول سے تمہارے ہاتھ سے نکل گئی. تمہیں معلوم ہے لوگوں کے حالات کیا ہے، تمہیں معلوم ہے عرف کیسا ہو گیا ہے، جو ہے اس کا گھر سمجھ لیتا ہے، اس وجہ سے. جی. ومن ذالک وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور وأكثر من 3 سنين في الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة ومنعهم القاضي أن يقضي بعلمه وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر. ومنعهم القاضي أن يقضى بعلمه. قاضی اپنے علم سے، قاضی اپنی معلومات سے فیصلہ نہیں کر سکتا. قاضی کو ثبوت کی ضرورت ہے. تم نے دیکھا کہ کسی نے کس کو دھکا مارا یا کسی نے اس کو قتل کر دیا، قاضی نے خود دیکھا ہے. اب وہ قاضی کہا تھا میں نے خود دیکھا ہے، اس نے اس کو مارا، اس وجہ سے اس کو پھانسی دے دو، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ ان کو بھی کیا ہے ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ثبوت کے بعد ہی وہ فیصلہ دے سکتا ہے. جی. وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجل لفساد الزمان. اگر کسی آدمی نے نکاح کیا ہے اور نکاح کرنے کے بعد، مسئلہ تم نے پڑھا ہوگا، نکاح کرنے کے بعد اگر بیوی کو مہر ادا نہیں کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو لندن لے چلتا ہوں میں تمہیں، اور عورت انکار کرے کہ میں تو نہیں آتی، میرا پہلا مہر دے دو، تو اس صورت میں اس کو مہر دیا جائے گا. سمجھ، مہر کے بغیر اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے تو درست ہے. لیکن اگر شادی کے وقت بات بھی ہوئی ہو کہ بھائی یہیں لے کر رہنا پڑے گا، تمہارے ساتھ رہے گی، یہاں لے کر رہے گی، اب مہر دے دیا ہے تو بھی اگر وہ کہتا ہے کہ لے کر چلو میرے ساتھ، تو یہ جانا درست نہیں ہے. جی.
وعدم سماع قوله إنه استثنى بعد الحلف بطلاقها إلا اسی بإذنه طریقے سے اگر کسی آدمی نے کہا، مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے طلاق دی اور اس نے کہا کہ انت طالقن اور فوراً اس نے انشاءاللہ کہہ دیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کہنے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ اب جب پوچھا گیا تو انت طالقن سننے والے تو موجود ہے، لیکن انشاءاللہ سننے والا موجود نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ سمجھ میں؟ چونکہ لوگوں کی حالت بدل گئی، جھوٹ بھی بول رہے ہیں وہ، بلکہ جھوٹ بولنے کو ایک اپنا فن اور سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ إلا ببينة مع أنه خلاف بینہ اگر پیش کرے کہ ہاں میں نے، میرے یہ گواہ دیکھو میں نے جس وقت کہا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا اور یہ دونوں نے سنا ہے، تب اس صورت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مع أنه خلاف ظاهر الرواية وعللوه علت اور تعلیل کیا بتائی؟ فساد زمان۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ طلاق دینے والے طلاق دے دیتے ہیں، اس وقت تو غصہ ہوتا ہے، پتہ چلتا نہیں ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تب کہتے ہیں او ہو ایسا ہو گیا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، پھر بہانے تلاش کرتے ہیں اس وجہ سے۔ وعللوه بفساد الزمان وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض، وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه۔ اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ نکاح کیا اور مہر دی ہے یا مہر نہیں دی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ مرد کہتا ہے کہ میں نے تو اسے مہر دی اور عورت نے اس کو قبول کر لیا، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے مہر نہیں، مجھے ابھی تک مہر نہیں ملی ہے، اس وجہ سے مجھے مہر ملنی چاہیے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب دیکھا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ عورت نے اپنے آپ کو مرد کے سپرد کر دیا ہے یا نہیں۔ سمجھ میں؟ اگر عورت نے اپنے آپ کو مرد کے سپرد کر دیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مہر مل چکی ہے، اس وجہ سے کہ عامتاً جب تک مہر نہیں ملتی اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے۔ اب یہ اپنے آپ کو سپردگی کا اقرار بھی کر رہی ہے اور مہر نہ ملنے کا یہ بھی کہہ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ عادت یہی ہے کہ جب تک وہ مہر نہیں دے گی یا مہر وصول نہیں کرے گی وہاں تک اپنے آپ کو سپرد نہیں کرے گی۔ جی۔ وكذا قالوا في قوله كل حل علي حرام يقع به۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس نے طلاق تو نہیں دی لیکن یہ الفاظ کہے، تو اس الفاظ کے کہنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ کہا کہ ہاں، موجودہ زمانے میں حالات کی وجہ سے، ایسے الفاظ کے کہنے کی وجہ سے، اگرچہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے لیکن ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس میں حرمت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی۔ يقع به الطلاق للعرف قال مشايخ بلخ وقول محمد لا يقع إلا بالنية۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی نیت بھی ہو کہ میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہے، اگر یہ اس کی نیت ہوگی تو واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ أجاب به على عرف ديارهم، أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوح فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم ونقل عن مختارات النوازل أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال قلت ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني۔ اسی طریقے سے دیکھو، جو الفاظ تمہارے یہاں طلاق کے لیے کیا ہے مشہور ہو جائے، طلاق کے لیے مان لیے جائیں، طلاق کے لیے استعمال ہونے لگے، یا اس الفاظ سے طلاق مراد لیا جائے، اگرچہ اس لفظ میں طلاق کا لفظ نہ ہو تو بھی وہ لفظ بمنزل صریح کے ہو جائے گا اور بمنزل طلاق کے ہو جائے گا عرف کی وجہ سے۔ عام متن لوگ اسے طلاق سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اچھا یہ کیا کہیں ڈائیورس کا لفظ ہے، اب انگلش کے اعتبار سے اس کو دیکھو تو اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہر ایک آدمی اس لفظ سے طلاق ہی کو سمجھتا ہے، طلاق ہی کو مراد لیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو ڈائیورس کر دیا، ڈائیورس دے دی، تو پھر اس صورت میں اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق صریح ہوگی اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔ سمجھنا گیا؟ اسی وجہ سے موجودہ زمانے میں
یہاں ہمارے یہاں کیا ہے، عورتیں کورٹ میں جاتی ہے اور کورٹ میں جا کر جج جو ہوتا ہے وہ ججمنٹ لکھتا ہے، اور ججمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان اب نبھنا مشکل ہے، دونوں ساتھ میں رہ نہیں سکتے، اس وجہ سے میں اس کو ڈائیورس دیتا ہوں. ایسا ہی لفظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کی وجہ سے کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق صریح میں ہوگا، اس وجہ سے طلاق رجعی ہوگی، یہ عرف کی وجہ سے. جو من ذالک ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مثلنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام. وكذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز فقد بنوها على العرف، مع أن القاعدة أن القول للمملك في التمليك وعدمه. وكذا جعل القرآن للمرأة في مؤخر صداقها وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صداقها اور کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس کو مہر نہیں ملا ہے، مع أن القول للمنكر. وكذا قولهم المختار في زماننا قولهما في المزارعة والمعاملة. اسی طریقے سے مزارعت کے معنی آتے ہیں زراعت کے لیے زمین لینا. ہندوستان پاکستان وغیرہ میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میرے پاس زمین ہے، میں خود تو اس کو کاشت نہیں کر سکتا، لیکن میں کیا کسی دوسرے کو دیتا ہوں، یا دوسرا آتا اور کہتا ہے کہ تمہاری زمین ہے مجھے کاشت کرنے کے لیے دو، میں اس کو اتنا پیسہ دوں گا یا میں اس میں اتنا حصہ دوں گا. اس کو زراعت کہتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اصول کے اعتبار سے حدیث پاک میں ممانعت کی گئی ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ طریقہ رائج ہے، جائز ہے، درست ہے، اس وجہ سے یہ جائز ہوگا. والمعاملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى. وقول محمد بسقوط الشفعة إذا أخر طلب التملك شهرا. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ تمہارے پڑوس میں یہ کوئی مکان بکا جا رہا ہے، تو تمہارے پڑوس ہونے کی وجہ سے تم کو زیادہ حق ہے کہ تم اس سے زمین خریدو، دوسرا خریدو، اس کے مقابلے میں تم خریدو. اس کو حق شفا کہتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کے گورنمنٹ کے قانون میں یہ ہے کہ نہیں، حق شفا یہاں کے شاید نہیں ہے، یوروپ میں قانون نہیں ہوگا. خیر بہرحال ہمارے یہاں یہ ہے. اب اگر کسی آدمی کہ تمہارا پڑوس کا یہ مکان ہے وہ بک رہا تھا، تم کو معلوم ہوا، مہینے بھر تک تم چپ رہے، اور پھر اس کے بعد اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ کے شفا میں ہی ملنا چاہیے، تو یہ اعتبار نہیں ہے. ہاں، جس وقت تمہیں پتہ چلا اسی وقت اگر تم نے انکار کیا ہے، اس وقت اگر تم نے کہا کہ ہاں مجھے چاہیے، تو پھر اس صورت میں تم کو حق شفا ملے گا. جی، دفعا للضرر عن المشتری. اس لیے کہ اگر اس کو دوام تک، لمبا زمانے تک، تو 1 سال کے بعد پھر تم کہہ دو کہ ہاں مجھے حق شفا کی وجہ سے میرے پڑوس میں تھا اور 1 سال پہلے بکا تھا اور اس وقت میں نے نہیں کہا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ مجھے حق شفا میں ملنا چاہیے. اس میں تو مشتری کو نقصان ہوگا، بیچارہ ہر سال پریشان رہے گا کہ کہیں میرا پڑوسی اس کے اوپر مقدمہ دائر نہ کر دے. اس لیے یہ بتایا گیا کہ اسی وقت اگر تم حق شفا کا اعلان کرو، حق شفا کا مطالبہ کرو تو درست ہے، ورنہ نہیں. ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوجت نفسها من غير كف لا يصح. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، اور وہ اب تو یہاں تو کوفی ختم ہو رہا ہے. یہاں تو اب کے جو لڑکیاں ہیں اس میں گجراتی، بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی، گورا، کالا کچھ نہیں، سب چل رہا ہے. سمجھ میں ایک ہی کوف ہے، برٹش ہونا چاہیے بس. سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال اس سے پہلے شریعت میں کف کا اعتبار کیا گیا ہے. اسی کے اوپر سامنے رکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے جائز ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، لڑکی ہے، اور اس نے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا، ہمارے نزدیک تو بالغ لڑکی کو اپنے نکاح کرنے کے لیے باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر پوچھے بھی اگر وہ نکاح کرے گی تو صحیح ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ اپنے کف میں نکاح کیا ہو تو. اس لیے کہ اگر اپنے کف کے علاوہ دوسرے میں نکاح کیا ہے تو وہ نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے، ہمارے دوسرے بچوں کے لیے، دوسرے گھر والوں کے لیے. اس وجہ سے اگر اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی لڑکی نے جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اس نے نکاح کیا ہے، لیکن نکاح جس سے کیا ہے وہ غیر کف میں کیا ہے، تو اب والد کو، مسئلہ بتا رہا ہوں پہلے، والد کو یا ولی کو اجازت ہے کہ اس نکاح کے اوپر وہ قدغن لگائے، سٹے لگائے.
اور اگر والد نے اسٹے لگایا ہے تو اب کیا ہوگا؟ شوہر سے طلاق لی جائے گی یا صرف میرا انکار کرنا ہی طلاق ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ صرف میرے انکار کرنے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو، لڑکے کو مقدمہ دائر کرنا پڑے گا کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور میری بیوی کو وہ مجھے دے نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے دیا جائے۔ جج جو ہوگا وہ پوچھے گا اور یہ کہے گا، ثابت ہو جائے گا کہ اس نے غیر کفر میں نکاح کیا ہے، تو جج کہے گا کہ چونکہ غیر کفر میں نکاح کیا ہے، اس نکاح کی وجہ سے اس کے باپ یا اس کے باپ کے خاندان والوں کو نقصان ہے، اس وجہ سے اس نکاح کو میں کینسل کرتا ہوں اور مرد کو کہتا ہوں کہ اس کو طلاق دے کر الگ کرے۔ یعنی ہمارے نزدیک قضائے قاضی شرط ہے، سمجھ میں نہیں؟ لیکن امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد نے یعنی والی نے اگر انکار کر دیا تو والی کا انکار کرنا ہی اس کو نکاح کو کالعدم قرار دینے کے لیے صحیح، یعنی نکاح ہوا ہی نہیں تھا، والد کی اجازت کیوں نہیں لی اس نے غیر کفر میں نکاح کرنے کے لیے؟ اور زمانہ خراب ہے، اس وجہ سے کہ جج کو دیکھ کر پیسے دے کر بھی تم وہ اپنے فیور میں مسئلہ لے سکتے ہو، ایسا حالتیں ہو سکتی ہیں، یا جج بھی غلط فیصلہ دے سکتا ہے، سمجھتے؟ اس وجہ سے اس امام محمد کے اس قول کے مطابق ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوجت نفسها من غير كفر لا يصح وإفتاؤهم بالعفو عن دين الشارع للضرورة۔ اسی طریقے سے تین شارع، اب یہاں تو یہ تین شارع والا مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے اور اسی کو جانور بھی چلتے ہیں، بیل بھی چلتے ہیں، اونٹ بھی چلتے ہیں، سمجھ میں ہے، اور اسی میں وہ پاخانہ بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی پر بارش بھی ہوتی ہے، اور بارش کے بھی کیا ہے، بارش کا پانی بھی اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، چھینٹے وغیرہ بھی اڑتے ہیں۔ تو اب یہ تین شارع چھینٹے جو اڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں، یہ تین شارع پاک ہے یا ناپاک؟ سمجھ میں؟ تو عموم بلوا کی وجہ سے ہر لوگوں کو یہ پریشانی ہے، ہر جگہ پر یہ پریشانی ہے، اس وجہ سے عموم بلوا کی وجہ سے اگر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی معلوم نہیں ہوتی، یہ میں نے جیسے بتایا یہاں تو نہیں ہوگا، لیکن جس گاؤں میں، جس محلے میں کاشتکار لوگ زیادہ رہتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ کا معاملہ زیادہ کرتے ہیں، وہاں کی جو مٹی، وہاں کی جو جگہ ہے، اس میں یہ چیز آئے گی۔ تو اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جب یہ دیکھا تو عموم بلوا کی وجہ سے اس کو درست قرار دیا کہ جب تک مکمل طور پر، یقینی طور پر ناپاکی معلوم نہ ہو، وہاں تک وہ چھینٹے ناپاک قرار نہیں دیے جائیں گے۔ وبيع الوفاء والاستثناء، اور اسی طریقے سے بیع الوفا، بیع الوفا کسے کہتے ہیں؟ مجھے مکان کی ضرورت تھی، میں کسی مالک کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، لیکن مجھے پیسے کی ضرورت ہے ابھی، اس وجہ سے میں اس گھر کو تمہیں بیچتا ہوں 5 لاکھ روپے میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ میرا گھر ہے، اپنا گھر ہے میرا، میرے پاس ہے، لیکن مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں تمہارے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنا گھر تم کو بیچا 5 لاکھ روپے میں، لیکن ایک شرط ہے کہ 5 لاکھ روپے میں تمہیں بیچ تو رہا ہوں، تم مجھے 5 لاکھ دے دو اور سارا قبضہ تمہارا، لیکن 10 سال میں اگر میں نے 5 لاکھ تم کو واپس کر دیے تو یہ گھر میرا ہوگا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو آیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اصول کے اعتبار سے تو یہ ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ایک قسم کا گروہ رکھا ہوا ہے کہ 10 سال تمہیں اتنے پیسے دے دو، 10 سال میں ادا کر دوں گا اور یہ چیز مجھے واپس قرار دے دینا۔ لیکن چونکہ یہاں بیع ہوئی ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بیع الوفا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بیع الوفا یہ بھی عرف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، اس کو درست قرار دیا گیا، اس لیے کہ اگر وہ گروہ رکھتا تو پھر بہت سارے دوسرے گروہ کے مسائل آ جاتے ہیں، اس لیے یہ انہوں نے کیا استثناء اس کو کہتے ہیں۔ استثناء اس کو نہیں کہتے، اسے بیع الوفا کہتے ہیں۔ استثناء کا معنی کیا ہے
کہ تم موچی کے پاس گئے، یہ بھی یہاں تو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہوتا ہے، درزی کے پاس گئے، اسی کے پاس کپڑے بھی ہے، اور اس کو کہا کہ بھائی مجھے کرتا اور پاجامہ چاہیے، کیسا چاہیے، اس قسم کا، کیٹی کا، فلانے کا، فلانے کا، فلانے کا، یہ بتا دیا، سمجھ میں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے 15 دن ناپ لے لیا تمہارا، کہا کہ 15 دن کے بعد آ کر لے جانا۔ اب 15 دن کے بعد گئے اور تم اس کو پیسے دے کر لے آئے، یہ بے جائز ہو کہ ناجائز؟ عقل کے اعتبار سے جو بے ناجائز ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ کرتا ابھی تیار نہیں ہے، جوتا ابھی تیار نہیں ہے، اور اس جوتے کو تم نے 15 روپے میں خرید لیا، کہہ دیا کہ میں 15 روپے دوں گا، مجھے بنا دو، اس کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو بے معدوم کی بے ہوئی تو، لیکن آج کل استثناء میں کاریگروں میں یہ راستہ چل پڑا ہے، موچی کے یہاں جاتے ہو تم اور موچی سے کہتے ہو وہ جوتا کے لیے، اب کوئی گویا کہ تم نے کہا کہ میں تم سے 10 روپے کا پہلے چمڑا خریدوں گا، وہ چمڑا خریدا، پھر اس چمڑے کو میرے پاؤں کے ناپ کے اعتبار سے تم جوتے بنا دینا، اور اس کا 10 روپے دوں گا، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ آج کل یہ چلتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے، اور کیا ہے، اس میں خلاف بھی نہیں ہوتا، اور ضرورت بھی ہے، اس وجہ سے استثناء کی بے بھی جائز قرار دی گئی، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے منع قرار دیا گیا ہے یہ جی۔ والشرب من السقائی بلا بیان مقدار ما يشرب۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا تھا کہ ہمارے یہاں پب ہوا کرتے ہیں، پب کے معنی آج کل تو یہاں تو تمہارا وہ شراب والا ہوتا وہ نہیں ہے، بلکہ پیاؤ جس کو ہم کہتے ہیں، پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک آدمی پانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پانی پینا ہے، کہا کہ 10 پیسے دے دو اور پانی پیو۔ اب یہ پانی پیے گا، وہ کیا کتنا پیے گا، یہ پیے گا وہ کتنا پیے گا، یہ پیے گا وہ کتنا پیے گا، اس کی کوئی تعین نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعین نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر اس نے اس طریقے سے کیا ہے، 10 پیسے دے دیے ہیں اور 10 پیسے دے کر کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں، اور وہ پانی پینے لگا اور اس نے 1.5 گلاس پیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 15 پیسے دو، سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ وہی 10 پیسے میں ہوگا۔ یا ریل گاڑی میں سمجھ میں، ریل گاڑی کا اچھا سمجھ میں آئے گا کہ تم نے ٹکٹ لیا یہاں سے دلی جانے کا، بمبئی جانے کا، سمجھ میں آ گیا، اور جب تم بیٹھے تو اس کا وزن ہے 60 کلو، اس کا وزن ہے 70 کلو، تو کہا کہ تمہارے ٹکٹ کے اتنے 10 ٹکے زیادہ ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اس میں بھی دیکھو ہے تو یہی بات کہ کون کتنا پیے گا کتنا پیے گا وہ معلوم نہیں، اس وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو جائز قرار دیا کہ عامةً ہر ایک آدمی اپنے اپنی حوصلے کے مطابق، اپنے اپنی طاقت کے مطابق پانی پیتا ہے، اس وجہ سے جتنا اس کی طاقت کے مطابق پیا جائے گا، کمی بیشی کا اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ پانی کے مسئلے پر اچانک ایک مسئلہ، ایک حکایت یاد آ گئی، اگرچہ اس کا تعلق تو تمہارے سبق کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ پانی پلانے کا مسئلہ آ گیا، اس کے اوپر مجھے یاد آ گیا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب، حضرت صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی اونچے درجے کے بڑے صاحبزادے، علم، معرفت، تقویٰ، طہارت وغیرہ میں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے۔ خیر بہرحال ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت آج کل دہلی کا حاکم کون ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں ظاہری حاکم ہوتی ہے، ڈی ایس پی ہے، فوجدار ہے، پولیس ہے، وہ باطنی طور پر، تکوینی طور پر کہ اس وقت دلی کا نظام کس کے پاس ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت نے بتایا کہ اچھی بات ہے، جاؤ فلانے بازار میں جاؤ، وہاں ایک خربوزہ بیچ رہا ہے، اس کے پاس ہے، وہ خربوزہ بیچنے والا روحانی طور پر آج کل کا یہاں کا حاکم ہے۔ یہ بازار میں گیا تو بہت سارے لوگ خربوزہ بیچ رہے تھے، وہ اسے تو معلوم نہیں کہ کون ہے، لیکن ہر ایک کے پاس گیا، بھائی یہ کتنے کا دیا؟ کہا کہ اتنے کا، میں چکھوں، لیا، کاٹا، ٹھیک نہیں ہے، کاٹ کر چھوڑ کر چلا گیا، سمجھ میں آ گیا؟
اس نے چھوڑ دیا جاننا ہے، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے ایک کے پاس گیا تو پھر کاٹا، چکھا، چھوڑ دیا، یہ نہیں ٹھیک ہے، دوسرا جگہ چھوڑ دیا، 2-3 چکھے اس نے اور چھوڑ دیے، اور کہا کہ نہیں یہ تو کھٹے ہیں، یہ تو اچھے نہیں ہیں، کہا اچھی بات ہے بھائی، تیرا ارادہ نہیں ہے تو جانے دے۔ یعنی نرم مزاج کا وہ آدمی تھا، اور اس نرم مزاج کے آدمی ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر احکامات جو تھے وہ بھی نرم چل رہے تھے، کوئی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، سمجھ میں آیا نہیں۔ کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اب حالات بالکل اسٹرک ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ ابھی کہتے حضرت آج کل اس کا کام کون ہے؟ تو کہا کہ جاؤ فلانی جگہ پر جا کر دیکھو، ایک سقا ہوگا وہ پانی پلا رہا